اور میڈیا کے بارے میں فواد صاحب نے جو انیشیٹو لیا تھا شروع میں ہی کہ میڈیا کی ناک رگڑی جائے، اس کو بھول جائیں. تو فواد صاحب کوئی کسی کی ناک اس دنیا میں نہیں رگڑا. وہ خان صاحب ایک آیت پڑھتے ہیں عزت اور ذلت، وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء. تو آپ میڈیا کی کیسے تذلیل کر لیں گے؟ نہ میڈیا کو آپ کی تذلیل کا حق ہے، نہ آپ کو میڈیا کی تذلیل کا حق ہے. انہوں نے اشتہارات دیے برائب کرنے کے لیے، انہیں کیا ملا؟ اور آپ نے بالکل بند کر دیے. پی آئی اے کے لیے آپ کے پاس پیسہ ہے، ریلوے کے لیے آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس اسٹیل مل کے لیے پیسہ ہے. اور میڈیا کا جو معاملہ ہے اس کی آپ اس کی گلا گھونٹ دینا چاہتے ہیں. کوئی میڈیا کا گلا نہیں گھونٹ سکتا. کوئی کسی کی جو آزادی اللہ نے دی ہے، آزادی صحافت کا گلا نہیں گھونٹ سکتے. ان سے کہا تھا غالباً امیر معاویہ سے کہا تھا جناب عمر بن خطاب نے مسلمانوں کو، یا عمرو بن العاص سے کہا تھا، لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد نہ تھا، تم کب سے انہیں غلام بنانے لگے؟ حالانکہ اس زمانے میں تو غلامی کا رواج بھی تھا، مگر ایک آزاد انسان کو غلام نہیں بنایا جا سکتا. بالکل. وہ اقبال نے کہا تھا کہ جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا. سچی بات وہی ہوتی ہے جو آزاد لوگ کہتے ہیں. تو اس آزادی کو سلب تو نہیں کیا جا سکتا. ایک پانی سے متعلق بڑا امپورٹنٹ انہوں نے کہا کہ 80% زراعت کے اوپر پاکستان کا انحصار ہے. پاکستان بھارت کے بیچ ایک ایگریمنٹ. دیکھیے وہ دجلہ و فرات آپ کو بتایا تھا، وہاں جی سے نکلتا آپ نے بتایا تھا ترکی سے. اور عرب جو ہے وہ ناراض بھی تھے اس پہ. وہ بہت سے انہوں نے تو تھوڑے سے ڈیم نہیں بنایا ہے، انہوں نے درجنوں بلکہ شاید سینکڑوں ڈیم بنا دیے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو، ترکوں نے کہا آپ کو تیل دیا ہے خدا نے، ہم آپ کے تیل میں سے مانگتے ہیں. اب لیکن 30 سے 50% پانی انہیں دیتے ہیں. ہمارا تو باقاعدہ معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہے بھارت کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور وہ اس میں تمام تفصیلات طے شدہ ہیں. تو اس پہ اگر وہ روکنے کی زیادہ کوشش کریں گے تو اس کا نتیجہ بھی بھگت لیں گے. وہ پاکستان نہیں ہے، یہ 1971 کا پاکستان نہیں ہے، یہ 2020 کا پاکستان ہے. اور شرافت کا مظاہرہ ایک اچھی چیز ہے، شرافت ہی کرنی چاہیے، اور جنگ سے بچنا چاہیے، اور امن کے لیے ہر کوشش کرنی چاہیے. مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے سر پہ چڑھ کے وہ ناچنے کی کوشش کریں گے تو ہم انہیں ناچنے دیں گے. کوئی بھی پاکستان کی حمایت میں یا کشمیر کے معاملے پر بات کرتا ہے تو بھارت تل ملا اٹھتا ہے، کیونکہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، کسی دوسرے کو اندرونی معاملہ ہے ہی نہیں. اگر اندرونی معاملہ ہے وہاں ایک ریفرنڈم کرائیں. اقوام متحدہ کہہ چکی ہے کہ الیکشن ریفرنڈم کا بدل نہیں ہو سکتے. ہم نہیں گئے تھے اقوام متحدہ میں، انڈیا گیا تھا اقوام متحدہ میں، نہرو نے وعدہ کیا تھا، اور اس کی سزا وہ کیا بھگت رہے ہیں؟ اب وہ دلدل بنتا جا رہا ہے انڈیا. اور دیکھیے کیسے پانسا پلٹ گیا کہ وہ پاکستان کو سمجھتے تھے، وہ کیا کہتا تھا اجیت دیول، اس کے 4 ٹکڑے کریں گے اور بلوچستان کو الگ کر دیں گے. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، ایک کنفرم یہ چیز ہے کہ چینیوں نے ایک زمانے میں سوچا ممکن ہے وہ کامیاب ہی ہو جائیں، باقی تو چھوڑ دیں. تو وہ سوچ رہے تھے افغانستان کے راستے گوادر پہنچیں گے، بلوچستان اگر خدا نخواستہ. مطلب یہ تو ایک خیال ہی تھا، آئیڈیا تھا. وزیر اعظم معراج خالد نے 1996 میں کہا 2012 تک پاکستان ٹوٹ جائے گا. یہ زرداری نے نواز شریف نے جو انڈین بالادستی مان لی تھی اور علاقے میں امریکی ڈکٹیشن کو بھی قبول کر لیا تھا، وہ سب کچھ کیا ہوا؟ وہ سب ہوا میں اڑ گیا. اب سیاستدان اس قوم پہ رحم کریں، ایک دوسرے کے گریبان نہ پکڑیں. قاعدے قانون کے مطابق جس کا احتساب ہونا ہے وہ تو احتساب تو ہونا چاہیے، احتساب تو لازمی چیز ہے. احتساب اور ذاتی انتقام میں ہارون صاحب تھوڑا سا فرق رکھنا چاہیے، کا شائبہ اس میں نہیں ہونا چاہیے. بالکل. ابھی ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں، بریک سے جب واپس آئیں گے تو چونکہ کشمیر سے متعلق بات چل رہی ہے، حریت رہنما سید علی گیلانی صاحب کی صحت سے متعلق اور وہاں پر اس وقت کیا کرنٹ سچویشن، اس سے متعلق بڑے ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ چیزیں ہم شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو دورہ کرنا ہے انڈیا کا، اس سے متعلق کچھ گفتگو کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کشمیر کے حوالے سے بات ہم کر رہے تھے بریک سے پہلے. ہارون صاحب، سید علی گیلانی صاحب کی صحت سے متعلق بتائیں، آپ کچھ انفارمیشن کہہ رہے تھے کہ کچھ اہم چیزیں آپ. جی، وہ سارا دن افواہ پھیلی رہی کہ ان کا انتقال ہو گیا، راستے بند کر دیے گئے تھے، بھارتی فوجی کھڑے ہو گئے تھے، کسی کو جانے نہیں دے رہے تھے. ٹھیک.
اصل میں ہوا یہ کہ کرفیو کی پابندیاں کچھ نرم ہو گئی ہیں، مقامی طور پہ لوگ آ جا سکتے ہیں، تو وہ بیمار تھے، جیسے لوگوں کو یہ تھوڑی سی آزادی میسر آئی اور پتہ چلا کہ ان کی طبیعت ناساز ہے